اگر ہم اس کیس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بنیادی طور پہ یہ کیس تھا کیا، اور جو ہے اس پہ جو ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں اہل اسلام کو، وہ تحفظات کیا ہیں؟ وہاں پر جو تفسیر صغیر جو ممنوع تفسیر ہے اس کو انہوں نے تقسیم کیا ہے، تو کس زمرے کے اندر انہوں نے تقسیم کیا؟ کیا ظاہر کر کے کہ یہ ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس کی حقیقی تفسیر یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو ٹی ایل پی ہے اس کے جو نائب امیر ہیں ظہیر الحسن شاہ صاحب، ان کی طرف سے فتویٰ قتل آیا چیف جسٹس صاحب کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے فتاویٰ کے حوالے سے؟ اس پر میں حیران ہوں کہ نہ سپریم کورٹ میں جو بات پچھلے دنوں کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا خود محافظ ہیں اور انما علیک البلاغ، ہمارے پاس تو صرف پہنچا دینا، باقی حفاظت خود دی ہے۔ تو یہ ایسی ہی بات ہی ہے، چوری ہو یا ہیرا پھیری ہو، اس کے لیے حکومت یہ بات کہی اللہ تعالیٰ یہ خود ہی اس معاملے کی حفاظت کر لے گا، تو حکومت اس کام کو عوام کے سپرد کرنے کے بجائے باقاعدہ جرائم کا خاتمہ کرتی ہے۔ ختم نبوت ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو تفصیل بیان کی ہے نا، اب وہ سارے کے سارے حقوق اس کو حاصل ہو جائیں۔ یعنی جو ان کا اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا ہے یا نشر و اشاعت کرنا ہے وہ بیرون خانہ بھی غلط ہے اور اندرون خانہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ یہ بنیادی جو فرق پیش آ رہا ہے نا اس وقت قاضی صاحب کے فیصلے کے ساتھ، نیتوں کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا اس کی بنیاد لا علمی ہے یا بددیانتی ہے یا کیا ہے؟ اگر دھوکے باز جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر دھوکہ دے سکتا ہے قانونی طور پر، گھر میں بیٹھ کے کرنسی چھاپ سکتا ہے، یہ ممنوع ہے۔ صحیح۔ وہ جو جرم کر رہا ہے وہ باہر کرے یا اندر کرے، دھوکے کو ختم کرے، جو مرضی کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کچھ ہی دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے قادیانیوں کے حوالے سے، مبارک احمد ثانی کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جس پہ اہل پاکستان کو بہت زیادہ تحفظات ہیں اور اس حوالے سے مسلمانوں کے ہاں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے دو معروف شخصیات کو دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ حسن مدنی صاحب، ان کا اس کیس کے حوالے سے بہت اہم کردار رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دعوت دی ہے آج اپنے اسٹوڈیو میں مولانا خاور رشید بٹ صاحب کو، ان کا بھی اس کیس کے حوالے سے بہت اہم کردار رہا ہے۔ وہ کیا کردار ہے وہ ہم انہی مشائخ سے جانتے ہیں کہ ان کا کردار کیا رہا ہے اس حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا اس کیس کے حوالے سے کیا کردار رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قادیانیت کا مسئلہ 1.5 صدی سے امت مسلمہ میں ناسور کی طرح پھیلا ہوا ہے اور اس کے بڑے بڑے مراحل ہیں۔ اس کا پہلا مسئلہ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک میں سامنے آیا۔ پھر دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ دستور پاکستان میں جب 1974 میں ترمیم ہوئی ہے، دوسرا مسئلہ تب تھا۔ اس کا تیسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ قادیانیوں کے لیے جب مسلمانوں کی علامتیں ان کے لیے منع کی گئیں، امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں، یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کا چوتھا بڑا مسئلہ آج سے 5-6 سال پہلے تب پیش آیا تھا، جس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ان دنوں مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اس وقت جو ہے وہ ترامیم کی گئی تھی۔ بعض ایسی ترامیم تھیں جن ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا تھا اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کی عدالت میں 2018 میں یہ کیس زیر بحث رہا تھا۔ اس موقع پر جسٹس صاحب نے مجھے لاہور سے اس کے لیے دعوت دی اور بطور عدالتی معاون کے مائکس کیورے کے وہاں مجھے جانے کا موقع ملا، اور وہاں جسٹس صاحب نے پھر اس کا جو فیصلہ کیا، اس فیصلے میں جو انہوں نے اس کے اندر جو باتیں طے کی، اور انہوں نے اس میں کہا کہ ہر آدمی جو ہے وہ جب بھی سرکاری ملازمت کرے گا اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اہم عہدوں کے لیے پہلے تفتیش کی جائے، اور جو آدمی اس کے بعد اپنے جو ہے وہ مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں قادیانیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ مسلمان ہو کر سیٹوں کو حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو آدمی جو ہے وہ ان سیٹوں کو حاصل کرنے کے بعد، فائدے لینے کے بعد دوبارہ قادیانی طرف پلٹتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ پھر وہ تمام مراعات کو واپس کرے، پینشن کو چھوڑے۔ اس مسئلے میں مجھے یہ موقع پیش آیا تھا 2018 میں، اب یہ اس کا 5واں مرحلہ ہے۔ تو یہ 4 بڑے بڑے مراحل میں سمجھتا ہوں، اس میں چوتھے مرحلے میں مجھے جسٹس صاحب کے ساتھ، شوکت عزیز صدیقی صاحب کے فیصلہ جو بڑا عظیم فیصلہ، اس میں ان کے ساتھ معاونت کا موقع ملا۔ شیخ، آپ کا اس حوالے سے کیا کام کیا آپ نے اس کیس میں؟ یہ جو 5واں مرحلہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے،
اس کے حوالے سے مجھے یہ موقع ملا اللہ کی توفیق سے کہ جو اس کیس کے مدعی ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے قاضی صاحب نے اس کے اوپر آپ تبصرہ لکھیں. یہ فیصلہ کب آیا تھا؟ یہ فروری کے مہینے میں آیا. ٹھیک ہے، اسی سال 6 فروری اسی سال فروری میں آیا تھا. ٹھیک، پہلی مرتبہ. ٹھیک. تو اس کے بعد انہوں نے مختلف اداروں سے رابطہ کیا، ہر مسلک کے ادارے سے انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں مطلب مدعی نے یا جج قاضی صاحب نے باقاعدہ سرکاری طور پر انہوں نے رابطہ کر کے آراء مانگی کہ میرے فیصلے کے اندر کہاں پر غلطی ہے، اس کو واضح کیا جائے. صحیح. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دعوت دی کہ میں نے جن کو نامزد کیا ہے ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اپنے طور پر لکھنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں پہنچا سکتا ہے. تو جو مدعی ہے اس کیس کا وہ ہمارے دوست ہی ہیں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی آپ بھی اس کے اوپر رائے دیں اور تبصرہ کریں. تو اللہ کی توفیق سے میں نے بھی پھر اس کے اوپر لکھا اور بقول ان کے وہ وہاں تک پہنچا بھی دیا گیا اور باقاعدہ جو ہے وہ رسالے کے اندر جو ہے وہ شائع بھی ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے اس کے اوپر تبصرہ کرنے. صحیح، شکریہ ڈاکٹر صاحب. باقاعدہ ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مطلب ختم نبوت ہماری ایمان کا حصہ ہے، تو جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دین میں سب سے اہم تصور جو ہے وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ ہمارے دین کی بڑی بنیادی اساس ہے. صحیح. اور ہمارا پورے کا پورا دین جو ہے اس کے مقصد میں اہم ترین مقصد کہا جاتا ہے کہ توحید اسلام کا مقصد ہے یا عدل اسلام کا مقصد ہے. لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے جو بھی مقاصد ہوں یا قرآن کریم اس کی مرکزی کتاب ہو، ہمارے بنیادی عقائد ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان تمام چیزوں کا رستہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کے ناطے سے جاتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے رب کی کیا کیا عظمتیں ہیں یا ہمارے رب کی منشا کیا ہے یا ہمارے رب کی جنت اور جہنم کیسی ہے. ہم نہیں یہ بات جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمیں قرآن کریم بھی جو کتاب ہماری بنیادی کتاب ہے، اس کتاب میں سے کون سی آیت قرآن کریم ہے اور کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو جس قرآن پر پورے اسلام کا انحصار ہے، یہ قرآن بھی ہمیں بعد میں ملتا ہے. پہلے ہم کسی ایک ذات کو مانتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے. اللہ کی ذات کی عظمتیں کیا ہیں اور اللہ کی منشا کیا ہے اور اللہ کی اسماء و صفات کیا ہیں اور اللہ کی توحید کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں مسلمان کے لیے رسالت کے بغیر ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، سود حرام ہے، فلاں سے نکاح جائز ہے، فلاں سے حرام ہے، فلاں کھانا حرام ہے، فلاں دین یہ سارے کے سارے. تو دین کا سب سے بنیادی جو تصور ہے جس پر پورے کا پورا دین موجود ہے، حتیٰ کہ اللہ کی معرفت بھی ہمارے لحاظ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بعد آپ پر ایمان کے بعد شروع ہوتی. اچھا، اب ایمان کے بعد اگلا ایک تصور بھی جو بنیادی سے آپ اندازہ کریں کہ پورے دین کا رستہ رسالت کے بغیر ہم وہاں جا نہیں سکتے. اس رسالت میں بھی ایک اور نقطہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے جسے ہم ختم نبوت کہتے ہیں. ختم نبوت اور نبوت میں فرق یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے ایمان کے ارکان جو ہیں وہ 6 ارکان ہیں. ان میں سے ایک پچھلے انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے. ہم تمام کی نبوت کو مانتے ہیں. ہمارے لیے سیدنا ابراہیم بھی نبی ہیں، سیدنا نوح بھی نبی. ہم کسی کی نبوت کو نہ مانیں تو ہمارا ایمان ناقص ہو جاتا ہے. لیکن جس نبی کو ہم وہ نبی مانتے ہیں جس کی ایک ایک بات ہمارے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتی، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. تو ہم اپنے نبی کو سیدنا عیسیٰ کی طرح نہیں مانتے، ہم سیدنا ابراہیم کی طرح نہیں مانتے، بلکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ سیدنا عیسیٰ کی فلاں کتاب جو ہے اس کتاب سے آپ نے تسلیم کرنا یا نہیں کرنا. تو ہم سیدنا عیسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی کتاب انجیل کو نہیں مانتے. ہم تورات کو نہیں مانتے. ہم تورات کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ تورات کو ایک کتاب مانتے ہیں، لیکن تورات کی موجودہ جو چیزیں ہیں ہمارے نبی نے بتایا کہ یہودی جو ہیں انہوں نے اس کو یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس میں تحریف کر دی ہوئی ہے. یعنی اب موجودہ ہم کتاب وہ چیزیں مانتے ہیں جو جس کی ہمارے نبی سے. اس کا مطلب ہمارے پورے دین کا مکمل انحصار رسول اللہ کی ذات اقدس پر ہے. آپ کو مانا اور اس رسول پر ہے جو آخری نبی ہے. جس آخری نبی نے جس چیز کو حتمی اور فائنل کر دینا وہ ہمارا دین ہے. نبی ہم بہت سو کو مانتے ہیں لیکن جس کو آخری نبی مانتے ہیں اسی کو ہم دین کہتے ہیں. اس لیے پورے کا پورا دین مکمل ہی رسالت پر مرکوز ہے. ختم نبوت کی اہمیت جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو تفصیل بیان کی ہے نا، اب وہ سارے کے سارے حقوق اس کو حاصل ہو جائیں گے. صحیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت
وہ نبی ہونے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے جی، ان کے اوپر ایمان ہے، لیکن وہ جو شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کی بات ماننے بغیر تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا، اب وہ سارے کے سارے حقوق بعد والے نبی کو حاصل ہو گئے۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہو جائے گی وہ ایک ثانوی حیثیت ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک ثانوی حیثیت ہو جائے گی، جو اصل حیثیت ہو جائے گی وہ معاذ اللہ جو بعد والا نبی ہوگا، جو موجودہ نبی ہوگا اس کی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جو ہمارے بڑے بڑے اختلافات ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل مانتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو نبی مانتے ہیں، تو سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ ان کے سامنے نبی کا فرمان آ جائے، ان کے سامنے مرزا قادیانی کا بات آ جائے تو وہ مرزا قادیانی کی بات کو جو ہے وہ لیں گے۔ جو بات مولانا فرما رہے ہیں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر لیں، جب تک ہمارے سامنے پورا تصور واضح نہیں ہوگا۔ مولانا کی بات کی تائید کرتے ہوئے اس کی مزید کچھ ایک دو ان کے اقوال بھی دیکھ لیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی باقاعدہ کتاب روحانی خزائن میں بات لکھتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آئی ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ صحیح۔ گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے ساتھ کیا کہا کہ اطاعت اب کس کی کرنی ہے؟ اطاعت ایک اب ایسے شخص کی کرنی ہے، اگر اس مرزا قادیانی کی اطاعت نہ کی جائے تو وہ انسان جہنم میں جانے والا۔ اس کا جو ہے بعد میں آنے والا مرزا بشیر احمد قادیانی یہ بات کہتا ہے، ہر ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد کو تو مانتا ہے مگر مسیح موعود مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسے آپ اندازہ کیجئے کہ منصب نبوت جو کل دین ہے، میں دوبارہ عرض کر لوں، توحید ہماری دین کا مقصد ہے، لیکن یہ مقصد ہمیں نبی کریم نے بتایا، ہمارے لیے رستہ اس کا رسالت سے توحید کی طرف جاتا ہے۔ صحیح۔ رستے کے ناطے رسول اللہ بتاتے ہیں، قرآن ہماری کتاب سب سے اہم کتاب ہے، لیکن اس کا بھی معرفت رسول اللہ سے ہوتی۔ تو یہ جو منصب رسالت کے اندر اتنی بڑی دخل اندازی ہے نا کہ اس کے بغیر اسلام ہی اس انسان کا ختم ہو گیا، تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عظمتوں پر آج بعد میں آنے والا ایک انسان اس پر غاصب اور قابض ہو کر بیٹھ گیا۔ اور جو مولانا نے بات فرمائی ہے نا، ان کا کلمہ بھی وہی ہے قادیانی کو جو ہمارا کلمہ ہے، صحیح، اور یہ کلمے کی تبدیلی نہیں کرتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تبدیلی یوں کرتے ہیں کہ محمد کے مصداق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کہتے ہیں کہ یہ اس کا اکمل اور کامل مصداق کون سا ہے؟ وہ قادیانی، وہ قادیانی۔ تو یہ ایسی تحریف ہے، یہ ایسی دھوکہ دہی ہے۔ تو بنیادی پہلے اس نوعیت کو سمجھ لیں، ان کا کلمہ مختلف نہیں ہے۔ قاضی ظہور الدین اکمل نے یہ شعر کہا اور بعد میں مرزا قادیانی نے اپنی ایک تحریر میں اس کی توثیق کی۔ اس شعر کے اندر ان کا تصور موجود ہے، یہ الفضل اخبار میں چھپا تھا 1914 میں۔ وہ شعر یہ ہیں کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان۔ صحیح۔ تو یہ الفضل میں چھپا اور قومی اسمبلی میں 1974 میں پیش ہوا، اور مرزا قادیانی کی اس پر توثیق جو ہے وہ اسی وقت جب یہ چھپا تھا اس وقت اس نے توثیق اس کی تھی۔ تو یعنی یہ اکمل ہونے کا دعویٰ، رسول اللہ کا نام بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تو رسول اللہ کے، لیکن نام کی ساری عظمتیں ایک ایسے شخص سے، ایک ایسے غاصب سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب سے ایسا تصور ہے، پورا دین یعنی کہ گویا کہ ایک شخص پر مرکوز ہو رہا ہے۔ تو بٹ صاحب یہاں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ شعر سنتے ہیں، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، تو بنیادی طور پہ قادیانیت کا یا مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا تھا؟ مطلب وہ اپنے آپ کو نیا نبی کہتا تھا، مسیح کہتا تھا، پھر ان کے اندر کوئی ڈویژن بھی ہے، احمدی گروپ ہے اور دوسرے، تو ایک تو وہ ڈویژن کیا ہے اور دوسرا اصل میں ان کا دعوی نبوت تھا کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کسی ایک دعوے کے اوپر جو ہے وہ ٹکا نہیں ہے۔ صحیح۔ اس نے جو ابتدا کی، اس نے ملہم ہونے سے ابتدا کی، مجھے اللہ تعالیٰ الہام کرنا شروع ہو گیا ہے، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، جی اس صدی کا مجدد میں ہوں، پھر اس نے جو ہے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، مسیح کے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ان کی جگہ پر میں آیا ہوں۔ صحیح۔ پھر اس نے ذلی نبی، پھر بروزی نبی، پھر ناقص نبی، پھر امتی نبی، امام مہدی، یعنی یہ دعوے کرتا کرتا 1901 کے اندر اس نے کھل کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ اس کا دعویٰ تھا، اور اس کی نبوت ایسی تھی، اس نے یہ کہا ہے، اس کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ، اس کے اندر کہتا ہے کہ سارا وجود ہی وجودہ ہو، میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی ہے۔ اچھا۔ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا۔ یعنی اس کا بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بندے ہیں،
یعنی وہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا آوا گون کا، صحیح کہ ایک بندہ مرنے کے بعد دوبارہ جنم لے سکتا ہے، مرزا قادیانی نے اس عقیدے کو شامل کیا، یعنی وہ نبوت آگے جاری ہو گئی، اس طرح کا تھا کوئی؟ جی وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں. اچھا وہ صحیح. یہ کہتا ہے میرے اور محمد کے درمیان کوئی فرق تو نہیں. پھر جو پہلے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہ پھر دعویٰ مختلف دعوے نہیں، اس نے مختلف دعوے کیے. ٹھیک، اس نے مختلف دعوی کی. تو ڈاکٹر صاحب ابھی کا جو فیصلہ ہے جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آیا اس میں مبارک احمد ثانی کو کافی ریلیف دیا گیا ہے. تو اس میں اگر ہم اس کیس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بنیادی طور پہ یہ کیس تھا کیا، اور جو ہے اس پہ جو ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں اہل اسلام کو، وہ تحفظات کیا ہیں؟ پہلے اگر ہم بات کریں کہ وہ کیس کیا ہے مبارک احمد ثانی والا. مبارک احمد ثانی ایک اسکول کے پرنسپل کا نام ہے، اور اس اسکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، مختلف عقائد پڑھائے جاتے ہیں، اور ان اسکول کی ایک انعامی تقریب کے موقع پر قادیانیوں نے تفسیر صغیر جو ہے یہ تقسیم کی. صحیح. اور اس تفسیر صغیر کو بچوں کو قرآن کریم کہہ کر گویا کہ انہوں نے متعارف اسی طرح ہی کرواتے ہیں. تو یہ مبارک احمد ثانی کا کیس 2019 میں سامنے آیا تھا، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے. تو 2019 سے پہلے وہ اپنی کسی تقریبات میں یہ اس کی تقسیم نہیں کرتے تھے؟ دیکھیے یہ قانون تو پرانا امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 کا موجود ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کے شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو جو ان کی تفسیر صغیر ہے یا ان کا جو لٹریچر ہے اس کو بھی پہلے بھی وہ تقسیم کرتی ہیں. بس یہ قوانین چونکہ ایسے موجود ہیں، اب اس پر کوئی انسان کوئی جذبے والا مسلمان شکایت کرے گا تو اس شکایت کرنے پر یہ مسئلہ نوٹس میں آتا ہے نا. تو اس وقت جیسے مولانا بتا رہے ہیں کہ ان کے دوست جو ہیں انہوں نے اس کی شکایت کی، اور اس میں صرف یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ تفسیر کو، اس واقعے کے اندر جو جرائم ہے وہ 2-3 طرح کے جرائم ہیں. جن جرائم کو جو ہے وہ FIR میں درج کیا گیا تھا ان میں سے ایک جرم تو یہ والا ہے کہ اس کے اندر جو ہے قادیانیوں نے تحریف قرآن، وہ جو قرآن کریم تفسیر صغیر کے نام سے وہ شائع اس کو کر کے تقسیم کر رہے تھے نا، تو اس تفسیر کے اندر جگہ جگہ اپنے عقائد کے لیے قادیانی تحریف کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ختم نبوت کے عقیدے میں تحریف کرتے ہیں. پھر ان کے ہاں جیسے یہ آخرت کا عقیدہ ہے، تو مسلمانوں میں مسلمہ عقیدہ ہے، ہمارے بڑے بنیادی عقائد میں سے آخرت موجود ہے. جو نسخہ ہے ان کے پاس، اس نسخے کے ترجمے میں انہوں نے قرآن کریم میں جو آخرت کا لفظ آ رہا ہے اس آخرت کو انہوں نے موعودہ باتوں کے ساتھ، جن باتوں کا وعدہ دیا گیا اس کے ساتھ تحریف انہوں نے کی ہوئی ہے. واضح تحریف موجود ہے، تحریف اس کے اندر موجود ہے. اور یہ مرزا قادیانی کا اپنا ہے؟ نہیں، مرزا قادیانی کا بعد میں قادیانی حضرات بہرحال اس طریقے اس کے بیٹے کا بشیر الدین محمود کا یہ ترجمہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے. اب اس واقعے کے اندر ایک تو تحریف موجود ہے، ایک خرابی تو یہ ہے، اور تحریف قرآن پر جو آرٹیکل ہے وہ 295C کا آرٹیکل جو ہے وہ 295B کا جو آرٹیکل اس بارے میں ہے کہ قرآن کریم میں جو بھی تحریف کرے گا اس کے لیے سزا ہے. دوسرا اس کے اندر جس قانون کی مخالفت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کو تفسیر صغیر کو قرآن بنا کر انہوں نے جو پیش کیا، تو یہ بھی مجموعہ پاکستان کے پینل کوڈ میں 298C کے جو جرم ہے، دوسرا جرم 298C کا، اس کا ارتکاب کیا گیا. اس کی سزا 3 سال ہے. امتناع قادیانیت آرڈیننس کی روح سے 298C جو ہے یہ جرائم میں اس کو شامل کیا گیا. دوسرا یہ جرم ہو گیا. تیسرا جو جرم ہے اس جرم کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جب رسول اللہ کے منصب رسالت کو تبدیل کیا تو اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ توہین رسالت کا جرم بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، 295C کا بھی. تو یہ 2-3 جرائم ہیں، جن 2-3 جرائم کو نشاندہی کی گئی، اور اس کے بعد اس کو ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ آیا، پھر ہائی کورٹ سے آہستہ آہستہ سپریم کورٹ میں آیا. تو 3 جرائم کا ارتکاب کیا گیا. تو شیخ صاحب میں آپ سے اگر پوچھوں مطلب جو 298 مطلب 3 جرائم کی جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اس میں اگر ہم باری باری بات کر لیں تینوں جرائم کی، جو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں 298C کی، تو وہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں ناظرین کے لیے بھی، تو اس پہ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں. 298C جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ قادیانی گروپ وغیرہ کا شخص جو خود کو مسلمان کہے یا اپنے مذہب کی تبلیغ یا پرچار کرے. قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے موسوم کرے یا الفاظ خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا دیکھے جا سکنے والے نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا پرچار کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرے، اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک کی ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کی سزا کا بھی مستوجب ہوگا.
شیخ آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ 298C ہے، اس کی خلاف ورزی یہ جو ہے والا معاملہ مبارک احمد ثانی والا کس جگہ پہ ہوئی ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ مذہبی احساسات جو ہیں کسی مسلمان کے مجروح نہیں ہونے چاہیے. صحیح. تو جب وہ تفسیر صغیر کو، جو کہ ممنوع تفسیر ہے، فیصلے کے اندر اس کو ممنوع کتاب کہا گیا ہے، جرم کی نوعیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. صحیح. ظاہر ہے ممنوع تفسیر اور ممنوع کتاب کے اندر بہت فرق ہے. قرآن مجید اور ایک عام کتاب، اس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے. صحیح. تو بہرحال یہ تو جج صاحب کا اپنا ایک فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی احساسات جو ہے وہ مجروح نہیں کر سکتا. صحیح. یعنی وہ اب جو بھی انہوں نے وہاں پر جو تفسیر صغیر جو ممنوع تفسیر ہے اس کو انہوں نے تقسیم کیا ہے، تو کس زمرے کے اندر انہوں نے تقسیم کیا؟ کیا ظاہر کر کے کہ یہ ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس کی حقیقی تفسیر یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہم اسلام کے حقیقی وفادار ہیں، لہٰذا یہ آپ لیں اور اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا عقیدہ رکھیں. لیکن وہ تو ان کی اپنی مجلس تھی نا قادیانیوں کی. نہیں ایسے نہیں ہے. اس میں نا جی جو معلومات اس واقعے کے متعلق آئی ہیں نا، اس معلومات میں مسلمان موجود تھے اندر. مسلمانوں نے شکایت بعد میں انہوں نے کی ہے باہر. یہ ویڈیو بھی مسلمانوں نے وہاں پر ویڈیو بنائی ہے، ساری تفصیل موجود ہے. تو اس میں مسلمان موجود ہے اور مسلمانوں کے جذبات کی جو ہے وہ جذبات کی حوصلہ شکنی بھی، یعنی حساس جذبات کو مجروح کیا گیا. کوئی نجی مجلس نہیں تھی، ایک کوئی پبلک مجلس. حالانکہ مسلمانوں کو باقاعدہ انہوں نے دعوت دی تھی، مسلمان وہاں پر موجود تھے. تو ڈاکٹر صاحب مطلب جو دوسری بات ہے 295B والی، جو یہ شک ہے توہین قرآن سے متعلق نا، تو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تفسیر صغیر ہے اس میں توہین قرآن ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو یہ شک ہے اس میں تو غالباً یہ بات موجود ہے کہ وہ متن میں کوئی تحریف یا تبدیلی نہ ہو، لیکن جو تفسیر صغیر ہے اس کے متن تو ویسے کا ویسا ہے نا جیسے باقی مسلمان پڑھتے ہیں، اس کے جو ترجمے اور تشریح یا تفسیر میں جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے. تو کیا یہ مطلب شک اس پہ لاگو ہوتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے معلومات میری سے مختلف ہیں. میں 10-12 سال سے پنجاب قرآن بورڈ کا ممبر ہوں. اچھا. اور جس قانون کی بنا پر یہ بات ہو رہی ہے 2011 کا ہمارا قانون ہے. اچھا. اور یہ پنجاب قرآن بورڈ کا جو ایکٹ آیا تھا اس کے بعد اس کے ریگولیشن بھی آئے تھے، اور اس قانون کے اندر باقاعدہ وضاحت سے یہ بات موجود ہے کہ وہاں پنجاب قرآن بورڈ کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کا متن میں تحریف نہیں کی جائے گی، اس کے ترجمے میں بھی تحریف نہیں کی جائے گی. اور ایک تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ متن جو قرآن کریم کا یہ اس کا ترجمہ غیر مسلم اس کو شائع نہیں کر سکتا، کیونکہ غیر مسلم جب اس کو شائع کریں گے تو ان کے مقاصد کچھ اور ہو سکتے ہیں. جو 295B ہے اس میں ترجمہ اور تشریح تفسیر بھی شامل ہے. یہ تحریف 295 جو B ہے یہ اصولی قانون ہو گیا. اس اصولی قانون کی تشریح کر لی پنجاب قرآن بورڈ ایکٹ 2011 نے. اب اس تحریف کو ہم اس ایکٹ کے تناظر میں دیکھیں گے، اسی کی تشریح وہاں پر ہے. تو وہاں تینوں باتیں شامل ہیں، متن بھی شامل ہے اور ترجمہ بھی شامل ہے، اور ترجمے کے ساتھ اس کی اشاعت کی اجازت بھی صرف مسلمانوں کو دی جائے گی اور یہ غیر مسلم اس کی اشاعت کریں. تو 3 طرح کے جرائم یہاں پر موجود ہیں. تو اس پر میں حیران ہوں کہ نہ سپریم کورٹ میں جو بات پچھلے دنوں کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے خود محافظ ہیں اور انما علیک البلاغ، ہمارے پاس تو صرف پہنچا دینا، باقی حفاظت خود دی ہے. تو یہ ایسی ہی بات ہی ہے کہ حکومت بھی مختلف جرائم کے بارے میں اگر یہ بات کہے، جرائم کا تذکرہ کر دے، یا چوری ہو یا ہیرا پھیری ہو، اس کے لیے حکومت یہ بات کہے اللہ تعالیٰ یہ خود ہی اس معاملے کی حفاظت کر لے گا، تو حکومت اس کام کو عوام کے سپرد کرنے کے بجائے باقاعدہ جرائم کا خاتمہ کرتی ہے. تو اس آیت میں اگر انما علیک البلاغ آ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دین کے دیگر احکام بھی ہیں. ان دیگر احکام کے اندر جو مسلمان بھی قرآن کریم میں تحریف، جو بھی انسان قرآن کریم میں تحریف کرے گا یا اور کسی قسم کی زیادتی کرے گا، ان کی سزائیں مقرر کرنا بھی حکومت کا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ لوگوں کو سعادت دی کہ جو لوگ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ رب کریم کا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. لیکن یہ فریضہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے نفوس مقدسہ کے ذریعے پورا کرتے ہیں. اللہ نے فرض یہ ذمہ داری لی کہ قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا، لیکن اللہ نے مسلمانوں میں ایسے بچے اور ایسے حفاظ کو پیدا کیا جس کی وجہ سے قرآن کریم موجود ہے. تو ایک ذمہ داری کے نام پر اتنی بڑی سعادت کو ختم کر دینا یا حکومت کے ذمہ داری کو بس اپنی ذمہ داری سے اٹھا لینا، یہ بھی ایسی بات ہے جو ہماری فاضل عدالت کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے. یعنی وہ جو یہ قابل غور سبب ہوں گے وہ لوگ ہی ہوں گے، حکومت ہوگی، افراد ہوں گے، وہ اسباب اور مقدس افراد ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں لی ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بھی لی ہے.
تو قرآن کریم میں رسول اللہ کی عظمت اور آپ کے ذکر کی بلندی کی بھی ذمہ داری لی ہے، لیکن اس ذمہ داری کے لیے اللہ نے اسباب میں ایسے افراد کو پیدا فرمایا اور وہ افراد اس مبارک ذمہ داری پر قائم ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب، جو عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس میں جج صاحب نے جو ایک بات کی ہے وہ یہ کی ہے، جو FIR درج ہوئی تھی تو اس میں توہین قرآن کا الزام نہیں لگایا گیا۔ اگر وہ مطلب اگر تذکرہ ہوا بھی ہے، جج صاحب نے کہا کہ اگر تذکرہ ہوا بھی ہے توہین قرآن کا، تو توہین قرآن کا تذکرہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اس جرم کے ذمہ دار بھی ٹھہرتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو جج صاحب نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ تذکرہ اگر ہوا بھی ہے تو ذمہ دار نہیں ٹھہرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تذکرہ موجود ہے توہین قرآن۔ باقی وہ تو ظاہر ہے تحقیق کے بعد فیصلہ ہوگا نا کہ وہ ذمہ دار ٹھہرتے ہیں کہ نہیں ٹھہرتے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوا یہ بات ہی غلط ہے۔ FIR میں تذکرہ ہے، باقاعدہ توہین قرآن کا تذکرہ موجود تھا اور بعد میں اس کو ریموو کیا، اگلا اس کو نکالا گیا وہاں سے نا، ہدایت کی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے جذبات کے بنا پر ایسے داخل کر لیتے ہیں۔ عملاً موجود تھا اور بعد میں اگلے مرحلے میں اس کو ریموو کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اچھا شیخ، آپ یہ بتائیے گا کہ اس کیس کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو FIR جو ہے وہ 3 سال کے بعد جا کے درج ہوئی ہے، تو اگر 3 سال کے بعد FIR درج ہوتی ہے تو اس میں کئی معاملات جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، تو یہ بات بھی جج صاحب نے کہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جج صاحب کا جو ہے نا بڑا عجیب سا جو ہے تبصرہ ہے، جو ان کے سامنے مدعی کی جانب سے فائل جمع کروائی گئی ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں ان کو مہیا کی گئی ہیں کہ جیسے ہی یہ جرم سرزد ہوا ہے مدعی نے اسی وقت جو ہے وہ درخواست دی کہ جی یہ جرم ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پرچہ کاٹیں۔ تو وہ انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی، جی واجہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ سارے سرکاری طور پر جو ہے یہ 3 سال تک اس کو لٹکایا گیا ہے۔ درخواست آپ اس کی پہلی دیکھ لیں کہ اس بندے نے جب پہلی درخواست دی تھی اور اس جرم کے وقوع کی تاریخ دیکھ لیں، وہ قریب ہے، وہ 1-2 دن کا فرق۔ تو وہ جب درخواست اس نے دی ہے، ظاہر ہے کہ یہ مدعی تو خود پرچہ نہیں کاٹ سکتا نا، اس نے تو درخواست دینی ہے پہلے۔ صحیح ہے۔ یہ جو انہوں نے حکومت نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں یا جو انہوں نے حیل و حجت سے کام لیا ہے، یہ اس کی وجہ سے 3 سال لیٹ ہوا ہے۔ صحیح۔ یہ مدعی نے 3 سال بعد پرچہ نہیں کٹوایا، اس نے تو اسی وقت جو ہے وہ درخواست دے دی۔ میں تھوڑا سا یہاں پر ایک اور بھی اضافہ کروں، 2019 میں یہ جو مدعی ہیں یہ پنجاب قرآن بورڈ میں ہمارے پاس ایک نہیں کئی بار آئے ہیں۔ اچھا۔ اور پہلے انہوں نے پنجاب قرآن بورڈ سے مطالبہ کرے کہ یہ تحریف قرآن ہو رہی ہے، اپنی ذمہ داری آپ پوری کریں۔ اچھا۔ اور پنجاب قرآن بورڈ میں ہم لوگ ممبران یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم اس ادارے کے وزٹ کا پروگرام بنائیں، تو ان کی بات کی میں تائید کروں گا بطور ممبر کے بھی کہ ان کا رابطہ ہم سے بھی لگاتار مسلسل رہا ہے اور وہ کوشش اس بات کی کرتے رہے ہیں۔ 2-3 اجلاس تو مجھے یاد ہیں جس میں انہوں نے سب لوگوں کو اس پر بتائی، تفصیلات بتائیں، ترجمے کی، اور ہم سے مطالبہ کیا کہ آپ وزٹ اپنا جلدی کریں، تو یہ پروسیس چلتا رہا ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ شیخ، اگلی بات جو مطلب جج صاحب نے لکھا ہے اپنا جو حالیہ فیصلہ، اس میں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، تو اس پہ آپ کے کمنٹس لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت حاضہ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ ملزم قید میں 13 مہینے گزار چکا ہے، جبکہ ممنوعہ کتاب کی تقسیم کا جرم ثابت ہونے پر اسے جس قانون کے تحت سزا سنائی جا سکتی ہے وہ فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 ہے، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک سزائے قید دی جا سکتی ہے۔ عدالت حاضہ نے اپنے حکم نامہ مورخہ 6 فروری 2024 میں لکھا۔ تو مطلب یہ جو سزا ہے اگر 6 ماہ اس کی بنتی تھی تو وہ تو 13 ماہ گزار چکا ہے، تو اس پہ پھر آپ کی کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر جو ہے نا 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو جرم کیا تھا وہ قرآن ایکٹ جو 2011 والا ہے، یہ اس کے تحت اس کی سزا بنتی۔ دوسری بات یہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیں، یہ بالکل اس کے مطابق اس کی سزا بنتی، لیکن جو جج صاحب نے کہا کہ 1932 والا اس پر قانون لاگو ہوتا ہے، صحیح، وہ تفسیر قرآن کی ممنوعہ تفسیر قرآن کے حوالے سے نہیں ہے۔ صحیح، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قانون 1960 کے اندر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ صحیح۔ اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جج صاحب نے جو ہے نا پھر بھی 1932 والے قانون کے مطابق جو ہے اس کو قرار دیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو جو بات میں نے عرض کی تھی کہ ایک تو اس میں تحریف قرآن کا قانون مسئلہ ہے نا کہ 295B کی تشریح جو قرآن ایکٹ نے کی، اور دوسرا اس کے اندر 298C کا معاملہ بھی تو ہے نا۔ 298C امتناع قادیانیت کا جو قانون، اس کی سزا 3 سال ہے۔ قادیانی لوگ جو ہیں وہ ممنوع، یہ کتاب اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کی سزا تو 1984 میں 3 سال لگتی ہے۔ تو آپ کی بات کی تشریح کرتے ہوئے 1932 کا قانون تو نہیں لگتا جو 1960 میں منسوخ ہو گیا، 1984 کا قانون لگتا ہے، کیونکہ اس نے قادیانیت، ایک قادیانی شخص نے
عوام میں یا پبلک میں یا جس طرح بھی اسلامی شاعر کو اس نے اپنے لیے استعمال کیا. ایک جرم اس کا یہ ہے, اور دوسرا جرم اس کا جو ہے وہ تحریف قرآن کا جرم ہے, جو کہ پنجاب قرآن ایکٹ 2011 کا ہے. تو اس کی سزا تو 3 سال بنتی ہے. تو اس کو 1932 میں لے جایا اس لیے گیا تاکہ ان دونوں جرائم سے نکلیں, تو پھر اس کی سزا بچتی ہی بہت تھوڑی سی, اور ممنوع کتاب اس لیے بنائی گئی. تو تحریف قرآن ہے اور یہ امتناع قادیانیت جو قانون ہے, یہ 2 چیزیں اس کے اصل جرائم یہاں پر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, شاید ہماری ڈسکشن تھوڑی سی وزنی ہوگی اور ناظرین کے لیے, تو میں آسانی کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ اس میں بنیادی غلطی کیا ہے, وہ اگر آپ بتا دیں تو اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں. دیکھیے, اس سے پہلے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس جو آیا ہے, یہ امتناع قادیانیت کا جو قانون 1984 کا تھا, جس کی روح سے جو ہے وہ قادیانی لوگ اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے اور اپنے عقائد کی مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ تشریح جو تھی موجود تھی ہمارے قانون میں, اور اس قانون کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا, جو کہ ظہیر الدین کیس کے مطابق 1973 کا فیصلہ بھی اس کی تائید میں موجود تھا. وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ بھی موجود تھا. موجودہ فیصلے کے ذریعے جو بنیادی مشکل پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ نے یہ تبلیغ کا جو ان کا ممانعت تھی, جس کو جرم قرار دیا گیا تھا, اس تبلیغ کے اندر ایک ایسا رستہ کھول دیا کہ وہ کھلے عام تبلیغ تو نہیں کر سکتے, البتہ وہ پرائیویٹ سپیس کی, یہ انہوں نے رستہ جو کھولا نا, تو یہ ایسا ہے کہ ایک جرم کو انہوں نے کہا ہے کہ ہے تو یہ جرم, لیکن یہ جرم وہ داخلی سطح پر اس جرم کو کر سکتے ہیں, اور بیرونی سطح پر ممانعت کو انہوں نے برقرار رکھا. تو اس کی انہوں نے ایک ایسی تشریح کی ہے جس تشریح سے جو ہے وہ اس کی بنیادی روح ہی تبدیل ہو گئی. یہ قانون کی تبدیلی سے ہم کہیں گے, تشریح نہیں سمجھنا چاہیے. جو ان کا اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا ہے یا نشر و اشاعت کرنا ہے, وہ بیرون خانہ بھی غلط ہے اور اندرون خانہ بھی غلط ہے. ٹھیک, صحیح. یہ بنیادی جو فرق پیش آ رہا ہے نا اس وقت قاضی صاحب کے فیصلے کے ساتھ, جسٹس صاحب کے فیصلے کے ساتھ, اس پر تمام لوگ جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی جرم جو ہے اگر بیرون کھلم کھلا جرم ہے, اندرون خانہ اگر کوئی فرض کریں دہشت گردی بیرون کھلم کھلا جرم ہے, تو بم جو ہے وہ اندر بھی اس کو بنایا نہیں جا سکتا. یہ ایک ایسا جرم ہے جو پاکستانی حکومت, پاکستانی ریاست کا قانون ہے, اور یہ قانون کو ہم اسے داخلی سطح پر ان کو اجازت نہیں دے سکتے. تو شیخ, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ چونکہ ہمارے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں, تو اس لیے ان پہ عام جو غیر مسلم ہیں ان سے زیادہ پابندیاں ہیں. تو سپوز اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیتے ہیں, تو کیا اس کے بعد جو مختلف شاعر ہیں یا مختلف ان کی عبادات ہیں جو اہل اسلام سے ملتی جلتی ہیں, تو کیا ان کو اجازت ہوگی وہ استعمال کرنے کی, اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیتے ہیں؟ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کریں گے. صحیح. کیونکہ ان کے سارے مذہب کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کسی طریقے سے اسلام سے نکالنا ہے اور مرزا قادیانی کے جولی میں ڈالنا ہے. صحیح. تو اگر وہ خود کو غیر مسلم کہہ لیں گے تو یہ ان کا مشن جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. صحیح. بالفرض اگر وہ ایسا کر بھی لیتے ہیں تو پھر ان کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ ان کے مذہب کا نام کیا ہے, وہ اپنے نبی کو کیا حیثیت دیتے ہیں, صحیح, وہ اس کی کتاب کو یا اس کی وحی کو کیا حیثیت دیتے ہیں, اپنی عبادت کا وہ کیا نام رکھتے ہیں, اپنے جو وہ روزے رکھتے ہیں اس کا کیا نام رکھتے ہیں, وہ جو اپنی عیدیں وغیرہ مناتے ہیں اس کا کیا نام رکھتے ہیں. وہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ مسلمانوں سے الگ کرنی پڑے گی. صحیح ہے. کیا وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ مثال کے طور پہ فرض کرتے ہیں اگر وہ قربانی کرتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, وہ جانور ذبح کر لیں لیکن نام کوئی اور دے لیں, تو ان کی اجازت ہوگی اس بات کی؟ مسلمانوں کے دن کے اندر تو نہیں نہ کر سکتے. صحیح. وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نام الگ دے کر تو مسلمانوں کے دن کے اوپر جو ہے وہ جا کر ذبح کر لیں. یہ تو شرعی طور پر جو ہے وہ تو دھوکہ ہی ہے. مسلمان تو یہی سمجھیں گے یہ بھی قربانی کرے, یہ بھی اسلام ہے. صحیح. اصل میں جو ان کے اوپر پابندی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں, وہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں تو وہ رہ لے. جیسے کہ بھائی مذہب ہے, وہ بھی ایک اپنا نبی کھڑا کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے نبی کی حیثیت الگ کی ہوئی ہے, کتاب الگ کی ہوئی ہے, عبادات الگ کی ہوئی ہیں, روزے الگ کیے ہوئے ہیں, ہر چیز. مسلمانوں کو ان سے کوئی پرابلم نہیں, یہ اپنے سارے کام الگ کر لیں. صحیح. اگر یہ مسلمانوں کے شاعر استعمال کریں گے کسی اور نام کے اندر تو پھر بھی تو دھوکہ ہی ہے. صحیح ہے. میں اس بات کی وضاحت یوں سمجھتا ہوں جیسے مولانا نے فرمایا ہے, تو پہلے جیسے ہم شروع میں بات ذکر کر چکے ہیں نا, ہمیں قادیانیت کی دعوت کو سمجھنا چاہیے. اسلام اللہ کا سب سے آخری پیغام ہے
اور اس وقت اللہ کی بندگی کا سب سے واضح طریقہ اور سب سے کامل اور اکمل دین ہمارا یہ اسلام ہے. اور اگر دنیا میں بندگی کی جاتی کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہی ہے. اور سب سے بڑی کوئی ذات جس کو مذہبی طور پر یا عالمی سطح پر دنیا میں سب سے بڑا لیڈر قائد مانا جاتا ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی دعوت نے انسانیت پہ انقلاب برپا کیا. تو اسلام کو بہت ساری عظمتیں ہیں. تو قادیانیوں کا مسلمانوں کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ وہ اسلام کی تمام سعادتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. سعادتوں کے اندر اسلام کا جتنا جو نام ہے، اس کی مقبولیت ہے، اس کا تشخص ہے، اس کا تعارف ہے، اسلامی تمام علامتیں اور شاعر کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. وہ یہ کہتے ہیں حج کی جو اصطلاح ہے وہ کہتے ہیں جی حج بھی ہوگا، لیکن حج انہوں نے قادیان کا بنا دیا. اور انہوں نے مکہ مکرمہ کا نام بدل کر اس کو انہوں نے کہا قادیان کا چکر لگا لیا کرو. پھر وہ مرزا کی جو بیوی ہیں انہیں امہات المومنین بھی کہنا چاہتے ہیں. پھر وہ مرزا کے جو بعد میں آنے والے جانشین ان کو خلیفہ بھی کہنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھیوں کو صحابہ بھی کہنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم بھی لینا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ سب باتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عظمت عطا کی، اس نام نامی کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، بلکہ وہ اپنا نام بھی محمد ہی رکھنا چاہتا ہے، محمد یا احمد نام رکھنا چاہتا ہے. تو پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اسلام کی تمام سعادتوں کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے مصداق میں وہ تبدیلی وہ کرتا ہے کہ جب جو انسان مرزا قادیانی کی بات نہیں مانے گا وہ جہنمی ہوگا. تو یہ ایک بنیادی بات، بنیادی اسٹیٹمنٹ، ایک دھوکے کی اسٹیٹمنٹ ہے. صحیح. اب اس دھوکے کو کوئی بندہ یہ بات کہے کہ یہ دھوکہ نہیں بلکہ ہمارے حق کا مسئلہ ہے، تو بنیادی بحث یہاں پر ہے کہ کیا یہ حق ہے یا دھوکہ ہے. صحیح. دھوکہ دینا جو ہے یہ حق نہیں ہوتا، اس کا کوئی حق نہیں، بلکہ دھوکہ ایک جرم ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی ملک کے اندر جو ہے اس کی کرنسی، اس ملک کے اندر سارے حقوق استعمال کیے جائیں، کرنسی کوئی اور بندہ بھی چھاپنا شروع کر دے، اور اس ملک کے اندر پاسپورٹ کوئی اور چھاپنا شروع کر دے. وہ تمام فوائد تو حاصل کرنا چاہے لیکن اس کو مرضی اپنی چلا رہا ہے، فائنل اتھارٹی کرنے کے لیے وہ یہ چاہتا ہوں. اس لیے اب قادیانیت کا سارا فروغ بھی اسی بنا پر ہے. آج ہماری سپریم کورٹ یہ فیصلہ کری، لیکن سپریم کورٹ نے پہلے اس سے بڑے مبارک فیصلے بھی کیے. ان مبارک فیصلوں میں ایک فیصلے کا متن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب نے 1984 میں فیصلہ کی جس میں دھوکے کی بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا قادیانیت کا اصل مسئلہ کیا ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں قادیانی حکمت عملی اس سوداگر کے فراڈ سے مماثلت رکھتی ہے. یہ فراڈ ہے جو اپنے گھٹیا سامان کو ایک شہرت یافتہ فرم کا اعلیٰ سامان، معروف سامان ظاہر کر کے چلانا چاہتا ہے. سامان اس کا گھٹیا ہے لیکن نام اس نے اعلیٰ رکھا ہوا ہے. اگر قادیانی تسلیم کر لیں کہ ان کی تبلیغ اسلام کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مذہب کے لیے ہے تو بے خبر مسلمان بھی اپنے ایمان کو چھوڑ کر کفر قبول کرنے سے نفرت کریں گے. ساری قادیانیت کا فروغ اس بنا پر ہے کہ وہ سب قادیانی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں، مسلمان اس دھوکے میں ان کی طرف جاتے ہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ الٹا قادیانیوں کے دلوں سے احمدیت کا طلسم ٹوٹ جائے گا کب؟ اگر وہ یہ بتا دیں کہ ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اگر قادیانی انہی آئینی دفعات کی پابندی کرتے تو امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نفاذ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. یہ متن ہے جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب کے سپریم کورٹ کے فیصلہ جو 1994 کا فیصلہ ہے. تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے بنیادی طور پہ دھوکہ ہے، اور دھوکے کا کوئی حق نہیں ہوتا. دھوکہ حق نہیں ہے بلکہ دھوکہ ایک قابل سزا چیز ہے. وہ اپنے مذہب کا نام تبدیل کریں، ساری شناختیں تبدیل کریں اور واضح بتائیں یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، تب ان سے بات ہو. اس لیے نہ قادیانیوں کے بس مسلمان تو وہ ہیں نہیں. جب نبی کے بنیادی منصب پر انہوں نے زیادتی اور ظلم کیا تو اس بنیادی منصب پر مسلمان تو وہ رہے نہیں. اور انہوں نے خود کئی بار غیر مسلم ہونے کا اقرار بھی کیا، اور اس کے بعد انہیں غیر مسلم کے حقوق بھی نہیں مل سکتے، جس کی تفصیل میں آپ کو بھی اس کی بھی عرض کرتا ہوں. یعنی اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیتے ہیں تو ان کو غیر مسلم والے حقوق نہیں ملیں گے. جہاں تک یہ تفصیل ہے غیر مسلم مان لیں تو غیر مسلم کے حقوق انہیں کیوں نہیں ملتے؟ اس کی وجہ یہ والی ہے کہ مسلم معاشرے میں اسلامی جو موقف ہے، شریعت کا جو موقف فقہائے اسلام آج تک اس کو بیان کرتے رہے ہیں، وہ موقف یہ ہے جو قرآن و سنت سے یہی موقف ثابت بھی ہوتا ہے کہ غیر مسلم جب مسلمانوں کے ساتھ مسلم معاشرے میں رہتے ہیں تو ان کا ہمارے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس معاہدے کے ہم دونوں طرف پاسداری، ہم مسلمان ان کو حقوق دیں گے، ان کو حقوق میں سے ان کو عدل ملے گا، ان کو یہاں کاروبار کی اجازت ہوگی. ان کے ساتھ اسلام میں یہ بات بھی ہے کہ غیر مسلموں کی عیادت بھی کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کے ان کا احترام بھی کرنا ہے. رسول اللہ ایک یہودی جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا انسان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کے لیے ایک یہودی عورت کی دعوت میں چلے بھی گئے تھے، تو ان کے حقوق ہیں، کاروباری حقوق بھی ہیں بے شمار، حتیٰ کہ سب سے بڑا حق ان کا عدل کا حق ہے، ان کا نیکی کا حق ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ غیر مسلموں سے اللہ تمہیں یہ نہیں روکتا کہ تم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، نیکی اور انصاف کرنا یہ ان کا حق ہے. لیکن یہ سارے حقوق غیر مسلم کو کب ملنے ہیں؟
یہ ہمارا ان کا معاہدہ کہ تب ملنے ہیں جب انہوں نے فرائض پورے کرنے ہیں، اور فرائض ان کے ذمے جو ہیں وہ 10 فرائض ہیں۔ اس سے پہلے مطلب اگر حافظ صاحب سے یہ پوچھ لوں، مثال کے طور پہ شاعر کی جو ہے نا ہم تقسیم کس طرح کریں گے؟ مثال کے طور پہ اب اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو کیا ہم اس کو اس بات سے روک سکتے ہیں کہ داڑھی نہ رکھے؟ وہ اسلامی شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا ایسا حکم جو اسلام کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت، ٹھیک ہے، قرآن مجید کلام الہی ہے، نماز ہے، یا اس طرح کے دیگر جو احکامات ہیں جو کہ اسلام کے اندر جو اسلام مسلمانوں کو دوسروں سے ممتاز جو ان کی پہچان ہے اسلام۔ ہاں جی، اور جو داڑھی ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو ہے غیر مسلم بھی رکھتے تھے۔ یہ داڑھی ایسا شعار نہیں ہے، داڑھی جو ہے ایسا شعار نہیں ہے۔ اگر مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کپڑوں کا وہ اپنا حلہ پہنا ہے، 2 چادریں پہنی ہیں، تو اگر کوئی 2 چادریں پہنے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی شعار استعمال کر رہا ہے۔ یہ اسلامی شعار نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اسلامی شعار کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم یا وہ عمل کہ جو خاص اسلام کا امتیاز ہے، مثلا اذان دینا ہے، اذان دینا ہے، یہ امتیاز ہے دیگر مذاہب سے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں۔ صحیح ہے۔ تو ایسا اگر کوئی شاعر وہ استعمال کریں گے تو پھر ان کی پکڑ نہیں۔ تو اگر ہم پرائیویٹ سپیس کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سپیس کا مطلب کیا یہ ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کو پرائیویٹ سپیس کا بھی حق نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک قادیانی ہے وہ 4 دیواری کے اندر یا اپنے گھر کے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، جو مرضی کرے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر دھوکے باز جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر دھوکہ دے سکتا ہے قانونی طور پر، گھر میں بیٹھ کے کرنسی چھاپ سکتا ہے، یہ ممنوع ہے۔ صحیح۔ وہ جو جرم کر رہا ہے وہ باہر کرے یا اندر کرے، دھوکے کو ختم کرے، جو مرضی کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ صحیح ہے۔ دھوکہ ختم کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اسلامی شعار کو استعمال کرنا چھوڑ دے، وہ اپنا مذہب جو ہے وہ مسلمانوں سے الگ بنائے، الگ بنا، جیسے وہ بھائی مذہب والوں نے کیا۔ میں نے آپ کو مطلب معاشرے کے اندر وہ بھی رہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ مسلمانوں کا کبھی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا۔ صحیح ہے، کیونکہ ان کے عبادت خانے کا نام الگ ہے، ان کی عبادت الگ ہے، ان کے معاملات سارے الگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری کتاب الگ ہے، ہمارا نبی الگ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ خود کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ سارے فائدے اسلام والے لینا چاہ رہے ہیں، لیکن تحریف کے بعد ساری چیزیں اپنے حقوق کو ادا نہیں سارے اس کے اعزاز اپنی ذات ایک اور شخصیت سے منسلک کرنا چاہتے ہیں اور فائدے اسلام کے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر مطلب وہ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اور وہ یہاں پہ رہتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، تو اب کیا صورت ہے کہ جو ہے نا وہ پاکستان میں رہ سکیں، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ سکیں؟ دیکھیے اس کی شکل جو فقہ اسلامی میں ملتی ہے، چونکہ یہ ساری بحث ہم فقہ اسلامی کے تناظر میں کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو فقہ اسلامی کے تناظر میں تو میں وہ عرض کر لیتا ہوں، پہلے پاکستانی قانون کی بات ہے۔ پاکستانی قانون کا اصول تو یہ ہے، اگر اس سے پہلے مطلب ان کی حیثیت کیا ہے بطور شہری کے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں وہ حیثیتیں دونوں ہی متعین ہو جائیں گی۔ اگر تو ہم موجودہ وطنی نیشنل سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو ان میں قوانین جو ہوتے ہیں نا، ان قوانین کو ہم کہتے ہیں لا آف دی لینڈ ہے، یہ ایک علاقے کا قانون ہے۔ فرض کریں یہاں پر کوئی امریکی بھی آ جائے تو اس کو پاکستان میں ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی، پاسپورٹ کے قوانین کی، اور یہاں جو جرم و سزا کے جو قوانین ہیں اس کو انہیں فالو کرنا پڑے گا۔ یہ ایک قانون ایک زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم اس اصول کے مطابق اس کی پاسداری کریں تو پاکستان کا جو قانون تھا وہ خاموشی میں ہو یا اعلانیہ ہو، دونوں طرح ہی ان پر ہر طرح قائم ہوتا ہے، ان پہ لاگو ہوتا ہے، ان پر لاگو ہوتا ہے۔ اور اگر ہم شریعت کی بات کریں، شرعی قانون جو ہے نا وہ افراد کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کو بعض گنجائشیں ملتی ضرور ہیں، لیکن یہ غیر مسلموں کو ملتی ہیں، ان غیر مسلموں کو بھی آگے تفصیل ہے شرعی قانون میں۔ ہر وہ غیر مسلم ان حقوق کو رکھ سکتا ہے جو غیر مسلم فرائض کو پورا کرتا ہو۔ یہ ہمارا عہد ہے، اگر وہ اس عہد کو پورا نہیں کرتے تو وہ نقض عہد کا مرتکب ہوتا ہے، اس نے وعدے کو توڑ دیا۔ وہ نقض عہد کی 10 شکلیں ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں کے صرف حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے، فرائض کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ 2 طرفہ عہد ہیں، بے شمار فائدے لے رہے ہیں اس معاشرے سے اور ہونے چاہیے، لیکن ان کے فرائض بھی ہیں۔ ان کے فرائض میں سے 5 فرائض ہیں جن کے بارے میں گنجائش ہے کہ وہ اتفاق وہ طے کرنے پر طے ہوں گے، اور 5 جو ہیں جو اجماعی ہیں، جب بھی کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو ان کا جو معاہدہ ہے وہ 5 تو پہلے دن ہی ان پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ان 5 کا تذکرہ عباسی حکومت میں اور بعد میں بھی ساری ہی فقہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس کو بیان کیا تو انہوں نے کہا جی غیر مسلم پر 5 فرائض ہیں۔ امام ماوردی نے الاحکام السلطانیہ میں ذکر کیا، کہتے ہیں پہلا فرض یہ والا ہے کہ غیر مسلم جب مسلم معاشرے میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تانا زنی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔
اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر سکتا. جو غیر مسلم جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات میں توہین یا وہاں پر شتم کرے گا تو وہ غیر مسلم ان حقوق سے دستبردار ہو جائے گا. تیسرا وہ غیر مسلم قرآن کریم میں تحریف نہیں کر سکتا. چوتھا اس غیر مسلم پر فریضہ یہ ہے کہ کسی مسلمان مرد یا عورت اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا. اگر کسی عورت کے ساتھ کسی غیر مسلم نے بدکاری یا جرم کیا تو اس کے نتیجے میں وہ غیر مسلمانوں سے ان حقوق کا مطالبہ، ساتھ رہنے کے حقوق سے دستبرداری ہوگی. اس سے کیا کیا جائے، اس کو سزا دی جائے گی یا اس کو مسلم علاقے سے دارالاسلام سے دور کر دیا جائے گا، باہر بھیج دیا جائے گا. دونوں امکان کی بات. اور پانچواں اس کے اندر جو متفقہ معاملہ ہے کہ وہ غیر مسلم یہاں رہتے ہوئے غیر مسلموں کی تائید اور مسلمانوں کی جاسوسی نہیں کر سکتا. یہ 5 چیزیں جو ہے متفقہ اجماعی ہمارے فرائض ہیں، جو فرائض غیر مسلموں پر اسلامی فقہ میں موجود ہیں. آپ کو میں نے حوالہ دے دیا. الاحکام السلطانیہ 5 متفق ہیں اور 5 مزید مشابہت کے ہیں. وہ ان مشابہت کے جب طے کیے جاتے ہیں تو طے کرنے کے اوپر اس وقت وہ مشابہت کے قوانین اگر طے کر لیے جائیں تو غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کی مشابہت نہیں کر سکتے. وہ علیحدہ تفصیل. اب آپ غور کیجئے قادیانیوں کے بارے میں کہ قادیانی جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے رسالت کے ان 5 میں ہی مسئلے مسائل، ان 5 میں ان کے مسائل ہیں. رسالت کے مسئلے میں، تحریف قرآن کے معاملے کے اندر، اور جتنے غیر مسلم پاکستانی ریاست کے خلاف دنیا بھر میں جدوجہد کر رہے ہیں. ہر جگہ سفارت خانوں کے باہر بیٹھ کے پاکستانی ریاست کے خلاف جو ہے وہ جھوٹ اگلتے رہتے ہیں، زہر آگ اگلتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہ ریاست ہے کہ جس ریاست میں ان کے بارے میں آئینی سطح پر پہلی بار یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ قوانین موجود ہیں. دنیا میں کسی اور ملک میں اتنے واضح قوانین موجود نہیں ہیں. پاکستان میں یہ قوانین جب موجود ہیں تو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے بننے سے پہلے بھی مسئلہ کشمیر بھی قادیانیوں کا پیدا کرتا ہے، اور پاکستان بننے کے بعد سر ظفر اللہ سے لے کر آج 75 سال تک جو ان کا پاکستانی ریاست کے بارے میں کردار ہے. تو میں آپ کو آخری جو بات اس سلسلے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ان کا کردار پاکستانی حکومت کے خلاف حربی کا کردار ہے، جنگجو کا کردار ہے. یہ حقوق غیر مسلموں کو حاصل ہیں، جنگجو کو حاصل نہیں ہیں. جو پاکستانی ریاست جو ہے نا اس کے خلاف ہر طرح کی جدوجہد کرتا ہو. تو اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں کے حقوق تو اس لیے ہے نہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. اسلام کی سب سے بڑی سعادت پر انہوں نے ہاتھ صاف کیے ہوئے، ڈاکہ مارا ہوا ہے. جو سعادت ہے رسول اللہ کی ذات اقدس. اور غیر مسلم اس لیے نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق اس لیے نہیں ملیں گے کہ ان فرائض کو پورا نہیں کرتے، بلکہ یہ غیر مسلم حربی ہیں. تو ان کے ساتھ وہ والا رویہ رکھنا چاہیے. یہ بنیادی اعتراض ہے جس اعتراض کی بنا پر ہمیں سمجھ، یعنی اسلامی فقہ کے مطابق جو ایک اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک حربی اور ایک غیر حربی ہیں. غیر حربیوں کے حقوق الگ ہیں اور حربیوں کے حقوق الگ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو ان پہ اطلاق ہوتا ہے، ان پہ جو قوانین لاگو ہوتے ہیں وہ حربیوں والے ہوتے ہیں؟ دیکھیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب تم غیر مسلم کے سامنے سے گزرو، وہ تمہارے پاس سے گزرو تو اس کے رستے کو تنگ کر دو. تو اس کا اتنا بھی حق نہیں. ایک غیر مسلم وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں. وہ غیر مسلم وہ ہے. غیر مسلموں کے بے شمار حقوق ہے، لیکن ایک وہ غیر مسلم ہے جس کے لیے رستہ بھی سیدھا نہیں کھولا جا سکتا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سورہ ممتحنہ کی ان آیات میں موجود ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم. وہ لوگ جو کہ تمہارے دین کے بارے میں تم پر زیادتی کرتے ہیں اور تمہارے نکالنے کی ہر طرح کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے اللہ نے تمہیں روک لیا ہے، اور جو یہ سب کچھ نہیں کرتے ان سے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے تمہیں روکتا نہیں ہے، ان سے انصاف کرنے سے روکتا نہیں. تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شیخ، مطلب یہ جو فیصلہ آیا سامنے، ظاہر ہے کہ نیتوں کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا اس کی بنیاد لا علمی ہے یا بددیانتی ہے یا کیا ہے؟ باقی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہمارے سامنے ثبوت آئے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بددیانتی کے اوپر مشتمل ہے، کیونکہ یہ جو سوالات انہوں نے جن چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کیا ہے، ان سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ مدعی کی فائل کے اندر موجود ہے اور وہ جج صاحب کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اور پھر باقاعدہ جو جس دن بحث ہوئی ہے اس دن مدعی کو 2 منٹ انہوں نے دیے بولنے کے لیے. اس نے پھر یہی باتیں جو ہیں وہ دہرائیں ان کے سامنے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 سال بعد پرچہ کیوں درج ہوا ہے، تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. جو آپ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں یا جو آپ کے کرندے ہیں انہوں نے 3 سال تک جو ہمیں لٹکائی رکھا، ہم نے تو اسی وقت شکایت کر دی تھی. صحیح. تو یہ ساری باتیں جو ان کے سامنے کی گئی ہیں. تو
سمجھ تو یہی آ رہی ہے کہ یہ بددیانتی کے اوپر مولانا کی رائے یہ والی ہے کہ یہ بددیانتی کی بات ہے، لیکن لا علمی کے امکانات کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قادیانیت کے بارے میں موقف جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہوا ہے اور وہ معاشرے کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں۔ میری مراد جاوید غامدی صاحب اور ان کے پیروکاروں سے ہے، اور ان کے ایسے موقف موجود ہیں جس میں اس مسئلے کو انہوں نے نرم کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر لا علمی بھی ہو تب بھی کیا قاضی کے لیے جائز ہے؟ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قاضی 3 طرح کے ہیں، ان 3 طرح کے قاضیوں میں نبی کریم کا فرمان ہے، اس کی تشریح میں ہم تشریح آپ خود کر سکتے ہیں۔ ان میں سے قاضی کا فرض یہ ہے کہ اسے علم ہونا چاہیے۔ 3 طرح کے قاضی ہیں، ان میں سے 2 جہنمی ہیں اور 1 جنت میں جانے والا۔ صحیح ہے۔ اور جنت میں جانے والا وہ ہے من عرف الحق فقضا به، حق کو جانتا بھی ہو اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کرے، اور جس کو اس کا علم نہیں ہے، جس کو اس کا علم نہیں ہے حق کا یا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی سخت ترین وعید اس پر ہے۔ تو قاضی صاحب کو اگر اس مسئلے کی تفصیلات، اس کی پیچیدگیوں کا علم نہیں تھا، اور اس کی پیچیدگیاں بڑی واضح، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ کے اس فرمان کو نظر انداز کیا جو سنن ابو داؤد میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کے 2 ایلچی آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نبوت کی دعوت دینے لگے۔ آپ اندازہ کیجئے ان کی جرأت کو دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا تھا دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، تو نبی کریم کو دعوت دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا جو تم بات مجھے کہہ رہے ہو تمہارا اس پر ایمان، تمہارا کیا موقف ہے؟ ان بدبختوں نے آگے سے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا کہ جو ہم خط لے کر آئے ہم ویسے ہی مانتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے اور مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا سزا مقرر کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لولا الرسول لا تقتلوا لضربت اعناقکما، اگر جو ہے ایلچیوں کو قتل نہ کرنے کا اصول نہ ہوتا، یہ مسلمہ روایت نہ ہوتی، تو میں تم دونوں کو یہی سزائے ارتداد تم پر نافذ کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی کا فیصلہ ایک طرف ہو اور ہماری بڑی سے بڑی عدالت کا فیصلہ ایک طرف ہو، تو میری گزارش یہ ہے اگر یہ بددیانتی کی بات ممکن ہے اس کے بھی شواہد ہوں، لیکن اگر لا علمی بھی ہے تو لا علمی کی بنا پر قاضی حضرات کو فیصلہ کرنے سے پہلے اس علم کو سیکھنا چاہیے جو اس کائنات کے سب سے بڑے منصف نے اس کو علم دیا۔ جس طرح شیخ فرما رہے ہیں نا کہ مختلف اداروں نے، بلکہ شیخ صاحب نے بھی تفصیلی جو ہے نا اس پہ کام کیا اور ان کو بھیجا گیا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے علم نہیں تھا یا لا علمی تھی؟ خیر چلیں، دیکھیں دونوں امکان ہو سکتے ہیں۔ میں اس کو اگر لا علمی بھی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی کی لا علمی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، قاضی کے لیے لا علم ہونا، عامی آدمی کے لیے لا علم ہونا جائز ہے۔ قاضی کے لیے دین نے مطالبہ کیا کہ اس پاس علم ہو، عرف الحق فقضا به، یہ بندہ صرف جنتی ہے۔ ایسا قاضی جو حق کو جانتا نہیں ہے، جہالت پہ فیصلہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا وعید دی ہے۔ صحیح ہے۔ اور ایسا قاضی جو حق کو پہچانتا تو ہے لیکن اپنے مفادات کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے، یہ دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے وعید بیان کی۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو TLP ہے اس کے جو نائب امیر ہیں ظہیر الحسن شاہ صاحب، ان کی طرف سے فتویٰ قتل آیا چیف جسٹس صاحب کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے فتاویٰ کے حوالے سے؟ شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان حدود اللہ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یہ صرف حکومت کا کام ہے۔ صحیح ہے۔ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ جج اگر کوئی غلط فیصلہ کر بھی دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ مرتد نہیں ہو جاتا، اور اگر بالفرض ہم اس کو تسلیم کر بھی لیں تو پھر بھی یہ عوام کا حق نہیں ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ مرتد کی سزا اس کے اوپر نافذ کرے یا قتل کی سزا، جو بھی جرم اس کا بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ صحیح۔ زیادہ سے زیادہ کہ یہ جج جو ہے یہ قابل اعتماد نہیں رہا، اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس کے قتل کا فتویٰ جو ہے یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، طریقے سے ہم یہ آواز اٹھا سکتے ہیں، بس یہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی شیخ آپ اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں بات؟ میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ علماء کی طرف سے موقف آ رہا ہے نا، یہ موقف جو ہے وہ اس بنا پر کسی کے لیے واجب القتل ہونا، تو یہ تو شریعت میں ایسے نہیں ہے۔ اس کی وجہ لا علمی ہو یا اس کی وجہ نیت کا مسئلہ ہو، ہر 2 شکل میں بھی نا ایسا جو ہے وہ ان دونوں باتوں سے جو ہے وہ واجب القتل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جذبات کا زیادہ استعمال ہے، ناجائز غیر مناسب استعمال ہے،
تو ہونا یہ چاہیے کہ علماء کرام کو اس بارے میں جس طرح پہلے موقف انہوں نے دیا ہے نا، مارچ کے مہینے میں تمام علماء کرام نے متفقہ موقف دیا، یہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں کہ ایک عالم اٹھے اور ایک فتویٰ دے دے، پھر دوسرا اٹھے وہ فتویٰ دے دے، تو اس سے معاشرے کے اندر فتوے کی حیثیت مجروح ہوتی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا ایک موقف دے دینا چاہیے۔ صحیح۔ جیسا پہلا موقف سپریم کورٹ میں سب کا یکجا گیا تھا نا، اور نظریاتی کونسل بھی ان کی تائید کر رہی تھی، اس طرح موقف ایک اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں انتشار نہ ہو۔ ایک تو اس کا حل یہ والا ہے کہ تمام علماء کرام کا متفقہ ایک موقف آئے کہ اس بارے میں جو موقف پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں، ہم اس موقف سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، صحیح ہے، اور اتفاق کے ساتھ ہوئی اکیلے افراد کے پاس ہوگا تو یہ تو پھر ایک پورا انتشار ہے۔ اور جہاں تک قانونی بات ہے تو یہ پہلے ہی کیس جو تھا وہ ریویو کی شکل میں سپریم کورٹ کے سامنے تھا، اب ریویو پر ریویو تو نہیں ہو سکتا، یہ پہلے بھی اس وقت ریویو پہ فیصلہ ہے، ریویو پر فیصلہ تھا، اب مزید ریویو ممکن نہیں ہے۔ اب اس کی اصلاح کیسے کی جائے، کیونکہ اس میں نا وہ تبلیغ کا اب وہ قانون جو پرانا تھا اب قادیانیوں کے لیے پورا نیا رستہ ہی کھل گیا، اور رستے کا آغاز ان کے لیے سارا ممکن ہو گیا، اور آغاز کے بعد باقی سارے کے سارے کام آگے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور میں نے بتایا شریعت اور قانون کے مطابق نہیں۔ تو اس کا حل یہ والا ہے، وکلاء کے ساتھ بھی مشورہ ہوا تو اس کے نتیجے میں بات یہ ہے کہ یہ اس کو ریوزٹ کرنے کی درخواست دینے کی ضرورت ہے۔ ریویو تو نہیں ہو سکتا لیکن ریوزٹ ہو سکتا ہے، ریوزٹ کی آپشن ہے، ریوزٹ کی آپشن موجود ہے، دوبارہ گزارش کی جائے عدالت سپریم کورٹ سے۔ دیکھیں جسٹس صاحب نے جب پہلے علماء کرام کو جو ہے وہ ان سے رائے لی تھی، اس کا مطلب علماء کرام کا رائے کا وہ احترام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض اوقات سمجھ میں آنے میں یا کسی جگہ پر ایسی کمی بیشی ہو رہی ہے، یا پھر اس کا ایک اور حل یہ والا ہے کہ صدارتی آرڈیننس اس پر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آئے، کیونکہ یہ تو باقاعدہ سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلے اور قانون کی ایک ایسی تشریح ہو گئی، اسے بعض لوگ تشریح نہیں کہہ رہے بلکہ قانون کو دوبارہ ری رائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہ تشریح ہے، تشریح کرنے کی تو سپریم کورٹ کو اجازت ہے، لیکن قانون کے مفہوم کو، مدعا کو بدل دیا گیا، تو یہ قانون کی بنیادی روح کو بدل دیا گیا، تو یہ اگر سپریم کورٹ چاہے بھی تو کر نہیں سکتی اگر تو مدعا کی تبدیلی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے سب سے اوپر دستور کا قانون ہوتا ہے، پھر ایکٹ ہوتا ہے، عدالت کے فیصلے ان کے نیچے ہوتے ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں، ان کی تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ بالا تر قانون، دستور بالا تر قانون ہے، ایکٹ اس کے بعد ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے اس کے نیچے آتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے ری رائٹ کرنا ہے، یہ ری رائٹ کرنا ہے، ہم تو اس کو ری رائٹ سمجھتے ہیں، اور ری رائٹ کو ریوزٹ اس پر ہو سکتا ہے، یا دوبارہ ایک اور قانون جو ہے نا وہ صدارت کی طرف سے یا ایک اور ایکٹ کی شکل میں اس کو لایا جا سکتا ہے، یہ امکانات ہیں، اور علماء کرام کو متفقہ موقف دینا چاہیے۔ یہ اکیلا موقف جو ہے نا یہ تو پھر اس طرح بہت سے مسائل ہوں گے، اور عوام کے لیے تو اس سارے مسئلے کی سنگینی کو سمجھنا اور دباؤ بڑھانا چاہیے، اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا تو اسلام نہیں کہتا، اجماعی موقف یہ ہے کہ معاملات قانون کو ہاتھ میں لینے سے جائز نہیں ہوتے۔ جی شیخ، آپ آخری بات کہنا چاہیں کہ اصلاح احوال کی کوشش کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اصلاح احوال کے لیے کوشش تو یہی ہے کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک موقف اور ایک آواز ہونی چاہیے، صحیح، چلے پھر جا کر فائدہ ہوگا، اور اس کی ہم نے یعنی اس کا تجربہ بھی ہمیں ہو چکا ہے الحمدللہ۔ 1974 کے اندر سارے مسالک کے علماء جو ہیں وہ اکٹھے تھے، اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ آج بھی اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ آج بھی فائدہ ہوگا۔ شیخ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔